تو وہ تصور جو ہمارے ذہنوں میں بیٹھا ہوا ہے کہ فرائض کے بعد، یعنی ایک آدمی فرائض کی پابندی کر رہا ہے، وہ نمازیں بھی ادا کرتا ہے، روزے بھی ادا کرتا ہے، زکوٰۃ بھی دیتا ہے، اور وہ حج کا بھی پابند ہے، اس نے اپنے فرائض ادا کر لیے۔ اب اس کے بعد ہم جو ایک تصور بنائے ہوئے ہوتے ہیں، وہ ہمارا تصور یہ ہوتا ہے کہ اب اگر کوئی عبادت گزار شمار ہوگا، اگر کوئی ہم میں سے سب سے زیادہ نیک اور تقوی والا شمار ہوگا، تو وہ آدمی ہوگا جو مسجد میں زیادہ وقت دیتا ہو، جس کی عبادت کے اندر کثرت ہو، نوافل کے اندر کثرت کرتا ہو، قرآن کریم کی جس وقت دیکھو وہ تلاوت کر رہا ہے، ہمارے نزدیک وہی زیادہ متقی نظر آتا ہے۔ ہم اس کو متقی سمجھتے ہیں، ہم اسے پرہیزگار سمجھتے ہیں، لیکن پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ کی نظر کے روشنی میں دیکھیے کہ اصل تقوی والا کون ہے، اصل پرہیزگار کون ہے۔ تو فرمایا اتق المحارم تکن اعبد الناس، محارم سے بچ جاؤ، اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے رک جاؤ، تم سب سے زیادہ عبادت گزار۔ آدمی وہی جس کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ نوافل پڑھتا جا رہا ہے، اوابین کی بھی پابندی کرتا ہے، تہجد بھی نہیں چھوڑتا، اشراق تک بیٹھے رہتا ہے، لیکن جب وہ اپنی دکان پر آتا ہے تو جب تک وہ دوسرے لوگوں کی طرح ڈنڈی نہ مارے اسے بھی سکون نہیں آتا۔ اگر وہ ملازمت پہ جا رہا ہے تو جب تک ملازمت کے اندر وہ 2 نمبری نہ کرے تو اسے سکون ہی نہیں آتا۔ اگر آفیسر ہے اپنی آفیسری کے اندر وہ ڈنڈی نہ مارے تو اسے چین ہی نہیں آتا۔ اگر کسان ہے تو وہ اپنی کھیتی کے اندر اپنی جو اس کی پیداوار ہوئی ہے، جو اسے غلہ حاصل ہوا ہے، اس کو بیچتے وقت اس کے اندر خیانت نہ کرے، اسے سکون نہیں آتا۔ یہ حاجی صاحب جو عبادت کے اندر اگر ہم اس کو دیکھتے ہیں تو عبادت میں وہ سب سے آگے نظر آتا ہے، پہلی صف میں بھی وہ ہمیں ملتا ہے، چلے کے لیے دیکھو، 4 ماہ کے لیے دیکھو، اس کے لیے بھی وہ نکلتا ہے، اور ہر وقت باوضو رہنے کا بھی اہتمام کرتا ہے۔ ہر جنازے کے اندر ہم اسے دیکھتے ہیں کہ وہ آگے بڑھ کے اس میت کے قریب جا رہا ہے، میت کو اٹھا رہا ہے، کندھا دے رہا ہے۔ نوافل کے اندر تو کثرت ہے، لیکن جب ہم دیکھتے ہیں محارم کے معاملے میں وہ انتہائی سست نظر آتا ہے، اس کے اندر بڑی ہمیں سستی نظر آتی ہے، بڑی کوتاہی نظر آتی ہے۔ تو میرے بھائیو یہ تصور اپنا درست کر لو کہ فرائض کے بعد جو سب سے زیادہ اہم ہے وہ حرام کردہ چیزوں سے بچنا ہے، رکنا ہے۔ اگر ایک آدمی فرائض کی ادائیگی کے بعد، واجبات کی ادائیگی کے بعد نوافل کا تو اہتمام کرتا ہے، لیکن وہ اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے نہیں رکتا، وہ بد نظری بھی کرتا ہے، وہ جھوٹ بھی بولتا ہے، فریب بھی کرتا ہے، دھوکہ بھی کرتا ہے، تو پھر وہ حدیث آپ کے سامنے ہونی چاہیے، جس کا مفہوم میں عرض کرنا چاہوں گا کہ کل قیامت کا دن ہوگا، ایک آدمی آئے گا اور اس کی نیکیوں کے 100 دفتر ہوں گے، نیکیاں اتنی ہوں گی کہ آسمان تک لگ رہی ہوں گی، لیکن کسی کا اس نے حق مارا ہوگا، کچھ نیکیاں اس کو دے دی جائیں گی، کسی کی غیبت خیانت کی ہوگی، کچھ نیکیاں اسے دے دی جائیں گی۔ حق لینے والے حق لیتے چلے جائیں گے، اس کی نیکیاں ختم ہوتی چلی جائیں گی، یہاں تک کہ اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی اور حق والے ابھی بھی باقی ہوں گے۔ تو پھر حکم ہوگا کہ جن کے حق اس نے دینے ہیں ان کے گناہ اس کے سر پر ڈال دو اور اسے جہنم میں ڈال دو۔ تو میرے بھائیو آج ہم نوافل کی کا اہتمام تو کرتے ہیں، آج ہم نوافل کے اندر تو ایک دوسرے سے بڑھ کر معاملہ کر رہے ہوتے ہیں، اور کرنا چاہیے، نوافل بھی بہت اچھی چیز ہے، اوابین کی بھی پابندی بہت بڑی بات ہے، بڑی نعمت ہے جس کو نصیب ہو گئی، لیکن اگر حرام سے نہیں بچ رہے تو یہ نہ سمجھیے کہ ہمارے لیے جنت واجب ہو چکی ہے۔ وہ حدیث مبارکہ یاد کیجئے کہ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ایک عورت ہے، رات بھر وہ نمازیں پڑھتی ہے اور وہ صدقات کا اہتمام بھی کرتی ہے، مفہوم عرض کر رہا ہوں، لیکن حضور نے پوچھا کہ اس کا پڑوسیوں سے معاملہ کیسا ہے؟
تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ پڑوسی اس سے خوش نہیں، فرمایا جہنم میں جائے۔ اب یہاں اس فرق کو جانیے، نیکیاں کثرت سے کر رہا ہے انسان، کرتا جا رہا ہے لیکن حرام سے نہیں بچ رہا، تو مطلوب جو ہے وہ یہ ہے کہ فرائض اور واجبات کے بعد اگر ہمیں کسی چیز کے اہتمام کی ضرورت ہے تو وہ حرام سے بچنے کی ضرورت ہے، اس کا ہم اہتمام کریں۔ حرام سے بچتا نہیں ہے، ادھر دعا پہ لمبی لمبی دعا مانگ کے جا رہا ہے اور مسجد سے آخر میں اٹھ رہا ہے، اور وہاں جاتا ہے جب دکان پہ جاتا ہے تو وہ 2 نمبر کیا 4 نمبر چیز کو 1 نمبر کہہ کے بیچ رہا ہوتا ہے، خدا کی قسم اٹھا رہا ہوتا ہے۔ بھئی یہ تقویٰ تھا، صرف تقویٰ وہی تھا جو تم مسجد میں چھوڑ کے آ گئے، اپنے کاروبار کے اندر اللہ اور اللہ کی شریعت کو کیوں نہیں لا رہے؟ کیا تمہارے لیے اللہ کا ڈر صرف وہی اسی وقت تھا کہ جب تم دعائیں مانگ رہے تو اس وقت تمہارے آنسو جاری تھے، اور لیکن جب تم مسجد سے باہر نکلے ہو کہ شریعت اور اللہ کا وہ ڈر اور خوف وہ مسجد میں چھوڑ کے آئے ہو؟ جب یہاں پر آئے ہو اور اپنی دکان پر کھڑے ہو کر تم اس طرح کی خیانت کر رہے ہو کہ ایک آدمی کو وہ سیب یا وہ مالٹے یا وہ آم وہ پھل جو خراب ہو چکا ہے اور اسے تم صحیح پھلوں کے داموں پر بیچ رہے ہو اور کہہ رہے ہو کہ بھئی یہ تو یہی ریٹ چل رہا ہے، اسی طرح ہی ہوتا ہے، اس سے کم میں تو مجھے بھی وارے نہیں ہے۔ کیا ہو گیا ہے، کیا ہو گیا ہے؟ اچھے خاصے دیندار کہلانے والے حرام کے اندر مبتلا ہو چلا۔ تقویٰ جی پردہ تو دل کا پردہ ہوتا ہے، دل کا پردہ ہو۔ او بھائی تم سے زیادہ جو نیک تھے یعنی صحابہ کرام، ہمارا تو عقیدہ ہے نظریہ ہے کہ اس امت میں سب سے زیادہ مردوں میں کوئی پاک دامن تھا تو وہ صحابہ تھے، اور اگر کوئی پاک دامن عورتیں تھیں تو وہ صحابیات اور امہات المومنین تھیں۔ صحابہ کو حکم دیا جا رہا ہے جو تم میں سب سے زیادہ نیک پاک دامن نگاہوں کے پاک، انہیں حکم دیا جا رہا ہے کہ جب امہات المؤمنین سے تم بات کرو تو پردے کے پیچھے ہو کر۔ تمہارا پردہ کہاں ہے؟ تمہارا تو دلوں کا پردہ ہوا نا۔ تم تو یہ کہہ دیتے ہو کہ ہمارا تو دلوں کا پردہ ہے، تو نعوذ باللہ ان کے متعلق پھر کیا گمان کرو گے؟ تو اس لیے جو شریعت ہے شریعت کا اہتمام کرو، شریعت کے معاملے میں تعویلیں نہ کرو، شریعت کے معاملے میں باتیں نہیں بناؤ۔ غلطی ہو جائے مان لو، قصور ہو جائے مان لو، وہ تو پکا ہو گیا تو وہ تو شیطان تھا، غلطی ہو گئی لیکن اس پہ پکا ہو گیا۔ آدم اور بنی آدم کی خصلت تو یہ ہے کہ غلطی ہو جائے معافی مانگ کے اللہ کے سامنے جھک جائے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں میں بات یہی سمجھانا چاہتا ہوں، اس بات کو پلے باندھ لیجئے تو آج ہمارا یہ بیان واقعتاً کام آ گیا، اور وہ کیا بات ہے کہ گناہوں سے بچنا زیادہ اہم ہے نفلی عبادت سے۔ نفل عبادت دوسرے نمبر پر، پہلے گناہوں سے بچنا، محارم سے بچنا، گناہوں سے پرہیز کرنا، یہ اصل ہے۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے، فرمایا لا ورع کالکف، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ کالکف یعنی رکنے سے، گناہوں سے، حرام سے رکنے جیسی کوئی پرہیزگاری ہے ہی نہیں۔ تقویٰ نام کس کا ہے؟ یہ ہے کہ حرام سے بچ، حرام سے رک جائے، یہ اصل متقی ہے، یہ ہے تقوی والا۔ تقوی اس چیز کا نام نہیں ہے کہ مسجد میں تو جاتا ہے نوافل رہ رہی ہیں، اس کی تکبیر اولیٰ کی پابندی بھی کر رہا ہے، لیکن جب بھی معاملہ آتا ہے کسی پڑوسیوں کا آپس میں، کسی رشتہ داروں کا آپس میں، تو نہ تو وہ پڑوسی کو تکلیف دینے سے بچتا ہے اور نہ ہی اپنے رشتہ داروں کے رشتے ناتے توڑنے میں وہ رکتا ہے۔ کہاں گیا تقویٰ؟ وہی تقویٰ تھا جو تم مسجد میں چھوڑ کے، وہی تقویٰ تھا تو مصلی پہ بیٹھی تھی تو مصلی پہ بھول کے آ گئی، یہ تقویٰ ہے۔ تقویٰ ہے گناہوں سے بچنے کا نام، پرہیزگاری کا نام، اللہ سے ڈر جانے کا نام۔ اللہ نے جہاں سے روکا ہے تو بندہ وہاں نظر نہ آئے، بندہ وہاں نظر نہ آئے۔
بندہ یہ سوچے کہ کہیں میں اللہ کو ایسی جگہ نظر نہ آؤں جس جگہ جانے سے مجھے اللہ نے منع کر دیا ہے۔ یہ اصل میں تقویٰ ہے، یہ پرہیزگاری ہے۔ پرہیزگاری یہ نہیں ہے کہ ماتھے پہ محراب تو بنا لیا، لیکن جب باری آتی ہے معاملے کی تو سارے بنی آدم اس سے پریشان ہیں کہ اس جیسا خائن کہاں سے آ گیا۔ بھئی یہ تیرا محراب کس کام آئے گا؟ محراب اس لیے بنایا تھا کہ لوگوں کو تو اعتماد ملا کر ان کو دھوکہ دے۔ تقویٰ یہ ہے کہ اگر تو صرف فرائض کی پابندی کرتا ہے اور حرام سی چیزوں سے بچتا ہے، تکن اعبد الناس، تو لوگوں میں سب سے زیادہ عبادت گزار بن چکا ہے، تو لوگوں میں سب سے زیادہ عبادت گزار شمار ہوگا۔ تو میرے بھائیو اس بات کو پلے باندھ لیجئے، آج کا سبق ہمارا یہی ہے۔